اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس روز وہ مال آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور اسی سے ان کی پیشانیاں، پہلو اور پشتیں داغی جائیں گی. ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا، لہذا اب اسے چکھو جسے تم جمع کیا کرتے تھے. وہ سونا اور چاندی جو دنیا میں مال و دولت کے لالچی جمع کر کے رکھتا تھا، وہی مال، وہی سونا اور چاندی اس کو تپا دیا جائے گا اور اس کو اسی سے عذاب دیا جائے گا. یہاں آپ طالب علموں کے لیے قابل توجہ ایک ترکیب ہے، باقی ناظرین کے لیے شاید قابل توجہ نہ ہو. وہ ہے یوم یحمى علیہا. علیہا کی ضمیر دنانیر و دراہم، ذہب و فضہ اس کی طرف ہے. علیہا کی ضمیر جو ہے وہ اسی مال، ذخیرہ مال کی طرف ہے. وہ ذخیرہ شدہ مال پر تپایا، علیہا ذخیرہ شدہ مال پر جہنم کی آگ تپا دی جائے گی. یعنی درہم و دینار کو آتش سے زیادہ گرم فرض کیا ہے اور پھر فرمایا کہ آتش کو اس دینار و درہم پر تپا دیا جائے گا. آتش کو تپا دیا جائے گا، آتش کو درہم و دینار سے زیادہ گرم کیا جائے گا. معاملہ تو الٹ ہے. درہم و دینار کو آتش سے گرم کیا جاتا، تپا دیا جاتا ہے، اور پھر اس درہم و دینار کو جو ہے وہ داغ دیا جاتا ہے ان کے مختلف جگہوں پر. آیت کی ترتیب یہ نہیں ہے. آیت یہ نہیں فرما رہی کہ درہم و دینار، سونا اور چاندی کو آگ پر تپایا جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آگ کو سونا اور چاندی پر تپایا جائے گا، یوں ہے. اس تعبیر میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہ سونا اور چاندی اس قدر حرارت سے بھرپور ہوگی جس سے ان کے ماتھا اور ان کے پشت اور ان کے پہلو داغے جائیں گے. وہ اس قدر حرارت، بھرپور حرارت پر مشتمل ہوں گے یہ سونا اور چاندی، گویا کہ اس سے آگ کو حرارت پہنچائی جاتی ہے مزید. اس سے عذاب اور حرارت اور سوزش کی شدت کی طرف اشارہ ہے. یحمى علیہا اصل میں عبارت کی تشریح اس طرح ہے، عبارت تو اسی طرح ہے، قرآن کی عبارت تو یوم یحمى علیہا، لیکن اس کی ہم تشریح اس طرح کریں گے، یوم تحمى النار علیہا. اس دن آتش کو تپا دیا جائے گا سونا اور چاندی پر.
سونا اور چاندی پر آتش کو تپا دیا جائے گا۔ اس قدر سونا اور چاندی میں حرارت ہوگی، اس سے آتش کو مزید حرارت ملے گی، اور پھر اس پر حرارت چاندی سے داغ دیا جائے گا جباہہم ان کی پیشانی، جنوبہم ان کے پہلو، وظہورہم ان کے پشت، ان کو داغ دیا جائے گا اسی سونا اور چاندی سے۔ اس میں مختلف نظریات ہیں مفسرین کے کہ یہاں چہرہ، پشت اور پہلو کا ذکر کیوں ہے، مختلف نظریات ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جسم کو، پورے جسم کے احاطے کے لیے ان جگہوں کا ذکر ہے۔ اس سے پشت سے، پہلو سے اور ماتھے سے، چار جہت جسم کے اس میں آگے چاروں طرف، اس سے جسم کا، پورے جسم کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مفسرین، دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ سائل کے سامنے اس نے منہ پھیر دیا اور پہلو تہی کی اور پشت دکھائی، اور یہ چار جگہ جو ہیں وہ سائل کے سوال کو رد کرنے کے لیے بروئے کار لایا جاتا ہے، اس لیے ان کو تپا دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی توجیحات کی۔ پھر ارشاد فرمایا ھذا، یہ وہی دیدار و درہم ہے، وہی سونا اور چاندی ہے۔ ھذا، یہ، ما، وہ چاندی ہے، وہ سونا ہے، کنزتم، تم نے ذخیرہ کر رکھا تھا، لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ اس میں ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان سونا اور چاندی کو اپنے مفاد کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، اپنے ضرورت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی مصلحت کے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ اور داغنے کے بعد تنزن فرمایا کہ یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے تم نے ذخیرہ کیا، ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِکُم۔ آخر انسان اپنے حق میں، اپنے مصلحت اور ضرورت کے لیے کنز کرتے تھے، تم لوگوں نے اپنے جسم کو داغنے کے لیے، ما لِأَنفُسِکُم، اپنے لیے، یعنی اپنے عذاب کے لیے تم لوگوں نے اس کو ذخیرہ کر رکھا تھا، جو ایک قسم کی حماقت ہے کہ مال عذاب کے لیے جمع کیا، اپنے مفاد ضرورت کے لیے۔ ھذا ما کنزتم لِأَنفُسِکُم فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جو کچھ تم ذخیرہ کیا کرتے تھے دنیا میں، اس کا عذاب آج چکھ لو۔ اس سے ایک بات کی طرف اشارہ یا صراحت ہے تقریباً کہ دنیا میں جو مال اور دولت جو ہے انسان ذخیرہ کرتا ہے، عیناً وہی چیز، چونکہ کوئی چیز معدوم تو ہوتی نہیں، ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ وہی لاواضعیہ کا نظریہ ہے نا کہ دنیا میں کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی، شکل بدلتی ہے، اور تمام اشیاء جو ہے وہ اس کے عناصر میں موجود ہوتے ہیں، عناصر منتشر ہو جاتے ہیں، لکڑی کو جلا دو، عناصر میں منتشر ہو جاتے ہیں، معدوم کوئی نہیں ہوتا۔ لہٰذا سونا اور چاندی عیناً وہی سونا چاندی جو ہے، جس کو دنیا میں اس نے جمع کیا تھا، ذخیرہ کر رکھا تھا، عیناً وہی داغ دیا جائے گا۔ یہ بھی ہم آپ کے لیے بتاتے رہے ہیں کہ انسان کا عمل بھی ختم نہیں ہوتا، انرجی ہے عمل، انرجی جو ہے وہ ختم نہیں ہوا کرتی اور ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اچھا عمل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برا عمل آپ کی جان نہیں چھوڑتا، یہ بات پہلے بھی بتا دی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ سونا اور چاندی جو ہے وہ جس کو ذخیرہ کر رکھا تھا اس نے دنیا میں، وہ قیامت کے دن اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ ھذا، یہ وہی ہے جس کو تم نے دنیا میں ذخیرہ کر رکھا ہے، عیناً وہی جو ہے اس کی جان نہیں چھوڑے گا، سونا اور چاندی۔
ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سورہ توبہ آیت 36۔ کتاب خدا میں، فی کتاب اللہ، کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک کتاب خدا میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا تھا، اس دن سے آج تک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مستحکم دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور تم سب مشرکین سے لڑتے رہو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں۔ مہینے اللہ کے نزدیک 12 ہے، اس لیے کہ سال میں چاند زمین کے گرد 12 چکر لگاتے ہیں۔ چاند سال میں زمین کے گرد 12 چکر لگاتا ہے، اور زمین سال میں سورج کے گرد 1 بار چکر لگاتا ہے۔ زمین کا سورج کے گرد 1 بار چکر کو سال کہتے ہیں، چاند کا زمین کے گرد 1 بار چکر کو ماہ کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ تقویم، قدرتی تقویم کے مطابق جو آسمان پر ہر وقت نظر آتا ہے، وہ مہینے 12 ہیں۔ ایک سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ قدرتی تقویم ہے، قدرتی تقسیم ہے کہ چاند زمین کے گرد 12 مرتبہ چکر لگاتا ہے تو 12 مہینے ہو گئے، اور زمین سورج کے گرد 1 سال میں 1 چکر لگاتا ہے تو وہ 1 سال ہو گیا۔ یہ ہے قدرت کی تقویم، جنتری، قدرتی جنتری۔ یہ ہے جو پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے اور ان پڑھ لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ قدرت کی تقویم جو ہے وہ ہمارے زمین کے لحاظ سے ہے، ہمارے زمین کے لحاظ سے یہ تقویم ہے، ہمارے لیے ہے، خطاب ہم سے ہے، بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے ہمارے بارے میں، اس کرۂ ارض کے باشندوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ زمین کے اوپر جو اکثریتی آبادی ہے وہ خط استوا کے اوپر ہے، یہ اس اکثریت کی بنیاد پر ہے۔ یہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، خطاب ہم سے ہے خط استوا پر رہنے والوں کے لیے۔ لیکن جو لوگ خط استوا پر نہیں رہتے، قطب شمال اور قطب جنوب میں رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ وہاں 1 دن اور 1 رات، 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات، 1 دن میں پورا سال ہو جاتا ہے، مہینہ نہیں ہوتا ادھر۔
کرۂ ارض روز میں ایک چکر کاٹتی ہے زمین سورج کے گرد، تو وہ 365 جو ہے دن ایک سال ہے، چونکہ اس عرصے میں ایک چکر پورا ہوتا ہے، جبکہ دیگر کرات جو ہے وہ اس سے بہت لمبے ہوتے ہیں ان کے ایام، تو وہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ دیگر کرات کا سال بھی لمبا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، سورج کے ساتھ نزدیک ہے چھوٹا ہوتا ہے، دور ہے لمبا ہوتا ہے۔ دیگر کرات کے سال ہمارے سال سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لمبا بھی ہو سکتا ہے، مہینوں کی تعداد میں بھی اختلاف ہوتا ہے اسی سے۔ پھر ہمارے کرۂ ارض کے گرد میں ایک چاند ہے، باقی کرات میں کسی کے 2 چاند، کسی کے 3 چاند ہیں، مشتری کے گرد 9 چاند ہے۔ ان کا جو کیلنڈر کا سسٹم جو ہے وہ ہم سے مختلف ہے، خطاب ہم سے ہے اور زمین میں رہنے والے اکثریتی لوگوں سے ہے، کل کرۂ ارض کے باشندوں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ اکثریت کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ باقی جو قطب شمال اور قطب جنوب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ایک دن پر مشتمل ہے پورا سال، مہینہ وہینہ نہیں ہوتے، تو وہ کیا کرتے ہیں روزے کے لیے، نماز کے لیے، اور فقہی کتابوں میں اس کا مسئلہ مذکور ہے کہ وہ اپنے قریب ترین علاقے کے صبح و شام کا اعتبار کریں گے، مہینوں کا اعتبار کریں گے، اس حساب سے روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اپنے قریب ترین علاقے کے صبح و شام اور مہینوں کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو وہ کریں گے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی کتاب سے مراد یہاں کتاب تکوینی ہے، کتاب تشریعی نہیں، یہ کہ نہیں ہم سے نہیں کہا کہ 12 مہینے بناؤ، نہیں، 12 مہینہ بنایا ہے اللہ نے فی کتاب اللہ۔ دلیل فی کتاب اللہ سے مراد کتاب تکوین ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں، کتاب اللہ تعالیٰ کے جو فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ یہ تکوینی، یوم خلق السماوات والارض قرینہ ہے، بلکہ دلیل ہے اس بات پر کہ کتاب اللہ سے مراد کتاب تکوینی ہے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے اس دن سے یہ مہینہ جو ہے وہ 12 اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ فی کتاب اللہ سے مراد کتاب تکوینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیقی نظام میں مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی جنگ وغیرہ کرنا جو ہے وہ ممنوع، جاہلیت کے دور میں بھی، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کسی شریعت وریعت کے پابند نہیں تھے، لیکن یہ 4 مہینوں کی حرمت کا مسئلہ حضرت ابراہیم کی شریعت سے یہاں رائج تھی شروع میں، اور جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ چیز رائج رہی، وہ بھی 4 مہینوں کے حرمت کے قائل تھے اور اس کی پابندی کرتے تھے، کسی حد تک پابندی کرتے تھے۔ آگے ذکر آتا ہے کہ وہ اس میں بھی خلاف ورزی کرنا شروع کیا تھا ان لوگوں نے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ محکم دین ہے، محکم دین یعنی حرمت کے مہینوں کے بارے میں، کہ 4 مہینے کی حرمت رکھنا دین اسلام میں بھی ہے، چونکہ یہ دین اسلام اسی ملت ابراہیمی کا تسلسل ہے۔ 4 مہینوں کی حرمت جو ہے وہ اس دین قیم میں، اس مستحکم دین میں بھی اسی طرح رائج ہے جس طرح حضرت ابراہیم کے زمانے میں رائج تھا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو،
باقی مہینوں میں ظلم کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں، اس کا یہ مفہوم نہیں نکلتا کہ باقی مہینوں میں اجازت ہے، بلکہ ہمیشہ ظلم کرنا جو ہے وہ ممنوع ہے۔ کسی بھی شریعت میں ظلم جائز اور روا نہیں ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اس جرم کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، شدید ظلم ہو جاتا ہے۔ فرق کرتا ہے کسی گناہ کے بجا لانے کے زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے۔ ایک گناہ عام جگہ پر کرنے سے، مسجد میں کرنا، پھر مسجد حرام میں کرنا، پھر کعبے کے پاس جائے، بڑا فرق کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں کسی گناہ کا ارتکاب کرنا باقی دنوں سے فرق کرتا ہے۔ اسی طرح ان 4 مہینوں میں ظلم کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا جو ہے، اس کا جرم جو ہے وہ اور زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً، اور تم سب مشرکین سے لڑو، کچھ مشرکین سے لڑو، کچھ سے نہ لڑو، نہیں، سب سے لڑو۔ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، جیسا وہ تم سب سے لڑتے ہیں، وہ بھی تمہارے اندر تفریق نہیں کرتے، کچھ سے لڑے کچھ سے نہ لڑے، وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان سب سے لڑو۔ ہم نے یہ ترجمہ اختیار کیا جو ابھی بیان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قاتل المشرکین کافۃً، تم سب مل کر مشرکین کے ساتھ لڑائی کرو جس طرح وہ سب مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا ہے، ہم نے یہ ترجمہ اختیار نہیں کیا کہ تمام مشرکین سب مل کر کے تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ ضروری نہیں تمام مشرکین نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں، کچھ تھوڑے بہت نہیں کرتے۔ ترجمہ یہ ہے کہ تم سب مشرکین کے ساتھ لڑو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، جس طرح وہ تفریق نہیں کرتے، سب کلمہ گو جس کو بھی وہ دیکھتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ اس کے ساتھ ان کی جنگ ہے، ہر مسلم سے جنگ ہے، تو تم کو بھی ہر مشرک سے جنگ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔